ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم واجب الاحترام سامعین حضرات، اصل خطاب تو مولانا عدیل گرجاکی حفظہ اللہ تعالی اور قاری بلال معاذ صاحب کا ہی ہوگا۔ اس وقت اسٹیج پہ شیخ عتیق الرحمن ایوبی صاحب، مولانا عدنان ربانی صاحب، عبد الرزاق ربانی صاحب، مصطفیٰ یزدانی صاحب اور بڑے بڑے علماء علاقے کے یہاں پہ موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں میرا گفتگو کرنا مناسب تو نہیں، میں تو عام ایک سادہ سا دیہاتی پینڈو آدمی ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں نے اپنی محبت سے مجھے بلایا، میں چند منٹ صرف چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا سینہ کھول تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن مسلمان کیسا ہونا چاہیے، یا پنجابی چینج سمجھ لو کہ ایک مسلمان نو کنجدہ ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، ایمان والے تھے، آبائی طور پہ آبا و اجداد، تو میں بھی ان کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان نام بھی میرا پڑ گیا، مسلمانوں کی بستی بھی ہے، مسلمانوں کا گھر بھی ہے، مسلمانوں کا ملک بھی ہے، مسلمانوں کا خطہ بھی ہے۔ لیکن کیا آیا اسلام یا مومن مسلمان کو جیسا ایک انداز، طریقہ یا نصاب قرآن نے بیان کیا ہے، کیا میں ویسا مسلمان ہوں؟ عظمت قرآن کے عنوان سے یہ کانفرنس ہے۔ قرآن ایک نصاب، ایک سلیبس دیتا ہے، قرآن ایک نصاب دے رہا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، کون سی چیزیں ایک مسلمان میں ہونا لازم ہے۔ تو یہ ایک گفتگو ہے، ایک مکالمہ ہے، ایک باپ اور بیٹے کا، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی دیواروں تلک قرآن کے اورات میں اس کو ثبت کر کے آدم کی اولاد کے لیے اس کو مشعل راہ بنا دیا، سبق بنا دیا، درس بنا دیا، نصیحت بنا دی کہ قیامت تک جتنے بھی انسان ایمان والے یا جتنے بھی والدین اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، یا جو امام اپنے مقتدیوں کی تربیت چاہتا ہے، یا جو حاکم اپنی رعایا کی تربیت چاہتا ہے، یا کوئی لیڈر اپنے ماننے والوں کی تربیت چاہتا ہے، کوئی امیر اپنی جماعت کے لوگوں کی، جوانوں کی تربیت چاہتا ہے، کائنات کے رب نے یہ نصاب قرآن میں رکھ دیا کہ باپ ماں اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کرے گی، لیڈر اپنی عوام کی، اپنے لوگوں کی تربیت اس طریق پہ کرے گا، حاکم اپنی رعایا کی تربیت اس طریقے سے کرے گا۔ یہ نصاب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے۔ پہلی بات اللہ فرماتے ہیں لا تشرک باللہ،
اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کھڑا نہیں کرنا، اللہ رب العزت کا کسی کو ساجی نہیں بنانا، رب العالمین کے مقابل کسی کو داتا، کسی کو گنج بخش، کسی کو رنج بخش، کسی کو بگڑی بنانے والا، کسی کو ڈبی تیرانے والا، زندگی موت دینے والا، بیماری سے شفا دینے والا، رزق میں برکتیں ڈالنے والا، اولادیں دینے والا، بیوی بچے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو عطا کرنے والا نہیں سمجھنا۔ لا تشرک باللہ، نہ کوئی حبل، نہ کوئی منات، نہ کوئی عزا، نہ یعوق، نہ نصر، نہ لات، نہ کوئی داتا، نہ کوئی گنج بخش، نہ کوئی رنج بخش، نہ کوئی بگڑی بنانے والا، نہ کوئی ڈبیوں کو تیرانے والا۔ ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا نہیں بنانا، ایک اللہ کے علاوہ اپنی پیشانی کو کسی اور کے سامنے نہیں جھکانا، ایک اللہ کے علاوہ اپنا دامن کسی اور کے سامنے نہیں پھیلانا، ایک رب کے علاوہ اپنے لیے شفائیں مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے، عزت مانگنی ہے، شہرت مانگنی ہے، دولت مانگنی ہے، اولاد مانگنی ہے، صرف ایک رب سے مانگنی ہے۔ یہ نصاب دی اللہ تعالیٰ نے ایک باپ کو اپنے بیٹے کے لیے، والدین کو اپنی اولاد کے لیے، حاکم کو اپنی رعایا کے لیے، امام کو اپنے مقتدیوں کے لیے، خطیب کو اپنے سامعین کے لیے، کہ سبق یہ پڑھانا ہے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کھڑا نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلموں میں سے بڑا ظلم۔ کتنا بڑا ظلم؟ اللہ رب العزت نے 18 نبیوں کا نام لے کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 نبی بھی اپنے اعمال میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کھڑا کرتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس شرک کی وجہ سے میں ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد علیہ السلام، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ اعمال کو ضائع اور بیکار کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں زمین کی پنہائیوں سے لے کے آسمان کی اونچائیوں تک گناہوں سے لبریز لے کے آ جاؤ، ایک شرک نہ کرنا۔ اگر تم نے شرک کیا میں زمین سے آسمان تک کے سارے تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا، میں مشرک بندے کو معاف نہیں کروں گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو مشرک ہے اس پہ جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا میں اپنے بچے کو یہ سبق دیتا ہوں؟ میں انہوں مٹر لان دی جاج دسنا، میں انہوں دوانے بیجن دی جاج دسنا، میں انہوں ٹنر سمجھانا، سبزیاں دے بارے سارا دسنا، دکان تے سودا تولنا دسنا، آڑت کنج چلانی ہے میں سارے طریقے دسنا، چاچیاں تایاں نال برادری شریکاں نال کنج پورا ہونا ہے سارے انداز سمجھانا۔ جے نہیں دسدا کدی پتر نو با کے نہیں آکھیا یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا کٹ جانا، مر جانا، جل جانا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، ابو درداء کٹ جانا، جل جانا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کھڑا کرنا۔ تھوڑی جی بیماری آڈا سر نو پیڑ لگ جا، رب دا در چھڈ کے اسی غیر دے در تے جا جھکنے ہاں۔ سال 6 مہینے بچے والا اولاد نہ ہوئے، غیرت عزت کا جنازہ نکال لیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی کبریائی کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ ہم مردوں کو، پتھروں کو، مورتیوں کو، درختوں کو، کپڑوں کو ہم غیر اللہ کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نہیں، رب نے نصاب دیا، رب نے تربیت کی، میرے رب نے سلیبس دیا ماں باپ کو اولاد کے لیے۔ لا تشرک باللہ، سب سے پہلا سبق بیٹا کٹ جانا، رب کی توحید کے ساتھ کسی کو شریک کھڑا نہ کرنا۔ میرے بھائی یہ میرا عظمت قرآن، یہ قرآن مجھے سبق دے رہا ہے، یہ قرآن مجھے پڑھاتا ہے، یہ قرآن مجھے سکھاتا ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو یہ وصیت ہے، یہ نصیحت ہے
کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا. ماں باپ اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے بڑی نعمت، والدین اللہ کے بڑے بڑے احسانات انعامات سے بڑے بڑے انعام، بڑی نعمت. باپ کو جنت کا دروازہ کہا، ماں کے قدموں تلے جنت رکھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے دامن کو، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے، عزت احترام کر. دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی کہ ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے وہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اپنے والدین کا ہمیشہ احترام عزت تکریم کرتا رہے، ان کے سامنے اف تک نہ کرے، اونچا نہ بولے، نافرمانی نہ کرے. تیسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی ان تک مثقال حبۃ من خردل، تقوی، طہارت، للہیت، خوف خدا، آخرت پہ نظر. بیٹے کو سکھایا بیٹا یہ نہ سمجھنا مجھے کوئی جانچتا نہیں، مجھے کوئی پرکھتا نہیں، مجھے کوئی دیکھتا نہیں، مجھے کوئی سمجھتا نہیں، مجھے کوئی پڑھتا نہیں. مت میرا بیٹا یہ سمجھنا ان تک مثقال حبۃ من خردل. اللہ کی قسم اپنی اولاد سے محبت کرنے والا باپ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے. ان تک مثقال حبۃ من خردل، اور بیٹا رائی کے ذرے کے برابر بھی اگر تو کوئی عمل کرے گا وہ پہاڑوں کی چٹانوں پہ چڑھ کے کر، آسمان کے کناروں پہ جا کے کر، زمین کی گہرائیوں پہ چڑھ کے کر، تیرا رب یہاں کی بھی اللہ تیرا رب قیامت والے دن تیرے سامنے کر دے گا. آخرت کا خوف اس کے دل میں بٹھایا. یہ تربیت کی اللہ تعالیٰ نے. ایک باپ کو نصاب دیا کہ اپنے اس بیٹے کو، گبرو جوان کو، اپنے اس بچے کو، اپنے اس لاڈلے کو، اپنے اس اکیلے اخلوتے بیٹے کو، ان 5-7 بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو یہ تربیت کرنی ہے کہ بیٹا یہ نہ سمجھنا ہماری آنکھ کی پلک کو کوئی نہیں دیکھتا، یہ نہ سمجھنا میرے قدموں کی حرکت کو کوئی نہیں جانتا، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی جانچتا پڑھتا پرکھتا نہیں ہے. ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ. پرکھنے والا پرکھ رہا ہے، قیامت کے دن تیرے سامنے پوری کتاب رکھ دے گا. کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. یہ کون لکھنے والا تھا؟ اس نے نہ میرا کچھ چھوٹا چھوڑا ہے، نہ وہ فصلاں دے میرے گناہ، نہ وہ بند کمریاں دے میرے گناہ، نہ رات دے ہنیریاں دے میرے گناہ. لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کے لمحہ لمحہ اس کو سامنے رکھ دیں گے. یومئذ تحدث اخبارها، زمین کو اللہ حکم دے گا، زمین خبریں دے گی، رپورٹیں پیش کرے گی، میرا ریکارڈ لے کے آئے گی کہ زمین کا یہ ٹکڑا کہے گا اللہ یہ مجھ پہ سجدہ کرتا تھا، میرے اوپر تیری دین کی خاطر دوڑتا تھا، دوڑ دھوپ کرتا تھا. ہاں زمین کا ٹکڑا آئے گا، یا اللہ یہ بدکاری میرے اوپر کھڑا ہو کے کرتا، چوری کرتا، یا اللہ یہ چغلی کرتا، یا اللہ تیری نافرمانی کرتا، غیر اللہ کو سجدے کرتا. یومئذ تحدث اخبارها، ایک ایک خبر بیان کر دی جائے گی. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. فرشتے میرا ریکارڈ لے کے آئیں گے. فرشتے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، میرے ہاتھ اور پاؤں میرے خلاف بولیں گے. شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. میرے کان، میری جلد، میری آنکھیں میرے خلاف اس دن گواہی دیں گی. بیٹے کی تربیت کیا کرنی ہے، امت کی تربیت کیا کرنی ہے، رعایا کو کیا سکھانا ہے، مقتدیوں کو سبق کیا دینا ہے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک نوجوان کیسا ہونا چاہیے. ان تک مثقال حبۃ من خردل، ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اپنی قبر کو سامنے رکھے، ہر بولتی زبان کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرے کہ اللہ کی عدالت لگنی ہے، قیامت کا دن قائم ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں نے کھڑا ہونا ہے، مجھ سے میرے رب نے سوال کرنے ہیں، مجھے ان زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دے. میرے بھائیوں بزرگوں،
یہ سبق دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ نصاب بنایا اللہ نے والدین کے لیے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کو مومن چاہیے جو شرک نہ کرتا ہو، جو والدین کا فرما بردار ہو، جو اپنا ہر عمل آخرت کو مد نظر رکھ کے کرے۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز کا پابند رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا۔ پیغمبر کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے اللہ تعالیٰ، نماز کے ذریعے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ نماز میں بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں۔ نماز نہ چھوڑنا۔ آج کا مسلمان ہے، بہت بڑا عاشق رسول ہے، محب رسول ہے، غلامی رسول میں اس کو موت قبول ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا اس کا نعرہ ہے۔ دنیا کے سارے مذاہب کو، سارے منہج کے لوگوں کو، سارے مسالک کو وہ سمجھتا ہے یہ سارے کے سارے جناب والا ناکام ہیں، خائب و خاسر ہیں، کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے اعمال ضائع ہوں گے۔ لیکن کس کا بیٹا ہے؟ اہل حدیث کا، اہل سنت کا، عاشق رسول کا، محب رسول کا۔ کون ہے یہ مسجد بنانے والا؟ کون ہے یہ جلسہ کروانے والا؟ کون ہے یہ جلسے پہ بڑے بڑے مولویوں کے نعرے مارنے والا لیکن نماز کا پابند نہیں، نماز کے قریب نہیں جاتا؟ رب نصاب دیتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اسلام کفر کا جو تفریق ہے، جو چیز فرق کرتی ہے وہ کرتی نماز ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے اسلام کا دعویٰ کریں جیسا اسلام ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی، اپنے لوگوں کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے ماننے والوں کی تربیت، نصیحت، سبق، درس، تقریر ان کے سامنے ایسی کریں جو تقریر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں سورہ لقمان نے لکھ دی ہے۔ اور خدا کی قسم سورہ مدثر پڑھو، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں، سوال کر رہے ہیں جنتی فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اور جہنم کی آگ میں جل رہے ہو، کس نے تمہیں جہنم میں پھینکا؟ کون سا تم نے عمل کیا؟ کیا جرم کیا تھا تم نے؟ دنیا میں تو اکٹھے رہتے تھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اکٹھا تھا، ہمارا کاروبار اکٹھا تھا، بزنس اکٹھی تھی، تجارت اکٹھی تھی، سفر و حضر میں اکٹھے۔ ما سلککم فی سقر، کون سا جرم تم نے کیا کہ جہنم کے اس گڑھے میں تم پھینکے گئے ہو؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم نے کچھ بڑا جرم نہیں کیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز سے دور تھے۔ تو مہمان آ گئے ہیں، میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مومن مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو پکا موحد ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں، اولادیں لینے کے لیے، بیماریوں سے شفائیں لینے کے لیے رب کے در کو چھوڑنا نہیں، اپنے والدین کا تابعدار بن کے رہنا ہے، آخرت کی فکر ہر وقت اپنے سامنے، اپنی قبر، آخرت، میدان معاشر، اس کو سامنے رکھ کے عمل کرنا ہے، نماز کا پابند بن جانا ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول